مکتوب نمبر 53، جسے مالک اشتر نخعی کے نام تحریر فرمایا ہے۔ اس وقت جب انہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات خراب ہو جانے کے بعد مصر اور اس کے اطراف کا عامل مقرر فرمایا، اور یہ عہد نامہ حضرت علیہ السلام کے تمام سرکاری خطوط میں سب سے زیادہ مفصل اور محاسن کلام کا جامع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو بندہ خدا امیر المومنین علی نے مالک بن اشتر کے نام لکھا ہے جب انہیں خراج جمع کرنے، دشمن سے جہاد کرنے، حالات کی اصلاح کرنے اور شہروں کی آبادکاری کے لیے مصر کا عامل قرار دے کر روانہ کیا۔ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کو اختیار کرو، اور جن فرائض اور سنن کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو کہ کوئی شخص ان کے اتباع کے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے دین خدا کی مدد کرتے رہنا کہ خدائے جل اسمہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اپنے مددگاروں کی مدد کرے گا اور اپنے دین کی حمایت کرنے والوں کو عزت و شرف عنایت کرے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کچل دو اور اسے منہ زوریوں سے روکے رہو کہ نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے جب تک پروردگار کا رحم شامل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد مالک یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم کو ایسے علاقے کی طرف بھیجا ہے جہاں عدل و ظلم کی مختلف حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے معاملات کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے تم ان کے اعمال کو دیکھ رہے تھے، اور تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ نیک کردار بندوں کی شناخت اس ذکر خیر سے ہوتی ہے جو ان کے لیے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے، لہذا تمہارا محبوب ترین ذخیرہ عمل صالح کو ہونا چاہیے۔ خواہشات کو روک کر رکھو، اور جو چیز حلال نہ ہو اس کے بارے میں نفس کو صرف کرنے سے بخل کرو کہ یہی بخل اس کے حق میں انصاف ہے، چاہے اسے اچھا لگے یا برا۔ رعایا کے ساتھ مہربانی اور محبت و رحمت کو اپنے دل کا شعار بنا لو، اور خبردار ان کے حق میں پھاڑ کھانے والے درندے کی مثل نہ ہو جانا کہ انہیں کھا جانے ہی کو غنیمت سمجھنے لگو کہ مخلوقات خدا کی دو قسمیں ہیں، بعض تمہارے دینی بھائی ہیں اور بعض خلقت میں تمہارے جیسے بشر ہیں جن سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں اور انہیں خطاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور جان بوجھ کر یا دھوکے سے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لہذا انہیں ویسے ہی معاف کر دینا جس طرح تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے، کہ تم ان سے بالا تر ہو اور تمہارا ولی امر تم سے بالا تر ہے، اور پروردگار تمہارے والی سے بھی بالا تر ہے، اور اس نے تم سے ان کے معاملات کی انجام دہی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے تمہارے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا ہے، اور خبردار اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے پر نہ اتار دینا کہ تمہارے پاس اس کے عذاب سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اور تم اس کے عفو و رحم سے بے نیاز بھی نہیں ہو، اور خبردار کسی کو معاف کر دینے پر نادم نہ ہونا اور کسی کو سزا دے کر اکڑ نہ جانا، غیظ و غضب کے اظہار میں جلدی نہ کرنا اگر اس کے ٹال دینے کی گنجائش پائی جاتی ہو، اور خبردار یہ نہ کہنا کہ مجھے حاکم بنایا گیا ہے لہذا میری شان یہ ہے کہ میں حکم دوں اور میری اطاعت کی جائے، کہ اس طرح دل میں فساد داخل ہو جائے گا اور دین کمزور پڑ جائے گا، اور انسان تغیرات زمانہ سے قریب تر ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی سلطنت و حکومت کو دیکھ کر تمہارے دل میں عظمت و کبریائی اور غرور پیدا ہونے لگے تو پروردگار کے عظیم ترین ملک پر غور کرنا، اور یہ دیکھنا کہ وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، کہ اس طرح تمہاری سرکشی دب جائے گی، تمہاری طغیانی رک جائے گی،
اور تمہاری گئی ہوئی عقل واپس آ جائے گی۔ دیکھو خبردار، اللہ سے اس کی عظمت میں مقابلہ اور اس کے جبروت سے تشابہ کی کوشش نہ کرنا کہ وہ ہر جبار کو ذلیل کر دیتا ہے اور ہر مغرور کو پست بنا دیتا ہے۔ اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور رعایا میں جن سے تمہیں تعلق خاطر ہے، سب کے سلسلے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا کہ ایسا نہ کرو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا اس کے دشمن بندے نہیں خود پروردگار ہوگا، اور جس کا دشمن پروردگار ہو جائے گا اس کی ہر دلیل باطل ہو جائے گی اور وہ پروردگار کا مد مقابل شمار کیا جائے گا جب تک اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے یا توبہ نہ کر لے۔ اللہ کی نعمتوں کی بربادی اور اس کے عذاب میں عجلت کا کوئی سبب ظلم پر قائم رہنے سے بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مظلومین کی فریاد کا سننے والا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ تمہارے لیے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے اعتبار سے سب کچھ شامل اور رعایا کی مرضی سے اکثریت کے لیے پسندیدہ ہو، کہ عام افراد کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بھی بے اثر بنا دیتی ہے، اور خاص لوگوں کی ناراضگی عام افراد کی رضامندی کے ساتھ قابل معافی ہو جاتی ہے۔ رعایا میں خواص سے زیادہ والی پر خوشحالی میں بوجھ بننے والا اور بلاؤں میں کم سے کم مدد کرنے والا، انصاف کو ناپسند کرنے والا اور اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنے والا، عطا کے موقع پر کم سے کم شکریہ ادا کرنے والا اور نہ دینے کے موقع پر بمشکل عذر قبول کرنے والا، زمانے کے مصائب میں کم سے کم صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دین کا ستون۔ دین کا ستون مسلمانوں کی اجتماعی طاقت دشمنوں کے مقابلے میں سامان دفاع عوام الناس ہی ہوتے ہیں، لہذا تمہارا جھکاؤ انہی کی طرف ہونا چاہیے اور تمہارا رجحان انہی کی طرف ضروری ہے۔ رعایا میں سب سے زیادہ دور اور تمہارے نزدیک مبغوض اس شخص کو ہونا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عیوب کا تلاش کرنے والا ہو، اس لیے کہ لوگوں میں بہرحال کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ان کی پردہ پوشی کی سب سے بڑی ذمہ داری والی پر ہے۔ لہذا خبردار، جو عیب تمہارے سامنے نہیں ہے اس کا انکشاف نہ کرنا۔ تمہاری ذمہ داری صرف عیوب کی اصلاح کر دینا ہے، اور غائبات کا فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے ان تمام عیوب کی پردہ پوشی کرتے رہو۔ تم اپنے جن عیوب کی پردہ پوشی کی پروردگار سے تمنا کرتے ہو، لوگوں کی طرف سے کینے کی ہر گرہ کو کھول دو اور دشمنی کی ہر رسی کو کاٹ دو، اور جو بات تمہارے لیے واضح نہ ہو اس سے انجان بن جاؤ، اور ہر چغل خور کی تصدیق میں عجلت سے کام نہ لو، کہ چغل خور ہمیشہ خیانت کار ہوتا ہے، چاہے وہ مخلصین ہی کے بھیس میں کیوں نہ آئے۔ مشاورت۔ دیکھو، اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شامل نہ کرنا کہ وہ تم کو فضل و کرم کے راستے سے ہٹا دے گا اور فقر و فاقے کا خوف دلاتا رہے گا، اور اسی طرح بزدل سے مشورہ نہ کرنا کہ وہ ہر معاملے میں کمزور بنا دے گا، اور حریص سے بھی مشورہ نہ کرنا کہ وہ ظالمانہ طریقے سے مال جمع کرنے کو بھی تمہاری نگاہوں میں آراستہ کر دے گا۔ یہ بخل، بزدلی اور طمع اگرچہ الگ الگ جذبات و خصائل ہیں، لیکن ان سب کا قدر مشترک پروردگار سے سوء ظن ہے، جس کے بعد ان خصلتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ وزارت۔ اور دیکھو، تمہارے وزراء میں سب سے زیادہ بدتر وہ ہے جو تم سے پہلے اشرار کا وزیر رہ چکا ہو اور ان کے گناہوں میں شریک رہ چکا ہو، لہذا خبردار، ایسے افراد کو اپنے خواص میں شامل نہ کرنا کہ یہ ظالموں کے مددگار اور خیانت کاروں کے بھائی بند ہیں، اور تمہیں ان کے بدلے بہترین افراد مل سکتے ہیں
جن کے پاس انہی کی جیسی عقل اور کارکردگی ہو، اور ان کے جیسے گناہوں کے بوجھ اور خطاؤں کے انبار نہ ہو، نہ انہوں نے کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو، اور نہ کسی گناہگار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بوجھ تمہارے لیے ہلکا ہوگا، اور یہ تمہارے بہترین مددگار ہوں گے، اور تمہاری طرف محبت کا جھکاؤ بھی رکھتے ہوں گے، اور اغیار سے انس و الفت بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ انہی کو اپنے مخصوص اجتماعات میں اپنا مصاحب قرار دینا، اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ حیثیت اسے دینا جو حق کے حرف تلخ کو کہنے کی زیادہ ہمت رکھتا ہو، اور تمہارے کسی ایسے عمل میں تمہارا ساتھ نہ دے جسے پروردگار اپنے اولیاء کے لیے ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ تمہاری خواہشات سے کتنا زیادہ میل کیوں نہ کھاتا ہو۔ مصاحب، اپنا قریبی رابطہ اہل تقوی اور اہل صداقت سے رکھنا، اور انہیں بھی اس امر کی تربیت دینا کہ بلا سبب تمہاری تعریف نہ کریں، اور کسی ایسے بے بنیاد عمل کا غرور نہ پیدا کرائیں جو تم نے انجام نہ دیا ہو، کہ زیادہ تعریف سے غرور پیدا ہوتا ہے، اور غرور انسان کو سرکشی سے قریب تر بنا دیتا ہے۔ دیکھو خبردار، نیک کردار اور بد کردار تمہارے نزدیک یکساں نہ ہونے پائیں، کہ اس طرح نیک کرداروں میں نیکی سے بددلی پیدا ہوگی، اور بد کرداروں میں بد کرداری کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا جس کے قابل اس نے اپنے کو بنایا ہے، اور یاد رکھنا کہ حاکم میں رعایا سے حسن ظن کی اسی قدر توقع کرنی چاہیے جس قدر ان کے ساتھ احسان کیا ہے، اور ان کے بوجھ کو ہلکا بنایا ہے، اور ان کو کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کیا ہے جو ان کے امکان میں نہ ہو۔ لہذا تمہارا برتاؤ اس سلسلے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے تم رعایا سے زیادہ حسن ظن پیدا کر سکو، کہ یہ حسن ظن بہت سی اندرونی زحمتوں کو قطع کر دیتا ہے، اور تمہارے حسن ظن کا بھی سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے ساتھ تم نے بہترین سلوک کیا ہے، اور سب سے زیادہ بدظنی کا حقدار وہ ہے جس کا برتاؤ تمہارے ساتھ خراب رہا ہو۔ دیکھو، کسی ایسی نیک سنت کو مت توڑ دینا جس پر اس امت کے بزرگوں نے عمل کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سماج میں الفت قائم ہوتی ہے، اور رعایا کے حالات کی اصلاح ہوتی ہے، اور کسی ایسی سنت کو رائج نہ کر دینا جو گزشتہ سنتوں کے حق میں نقصان دہ ہو، کہ اس طرح اجر اس کے لیے ہوگا جس نے سنت کو ایجاد کیا ہے، اور گناہ تمہاری گردن پر ہوگا کہ تم نے اسے توڑ دیا ہے۔ علماء کے ساتھ علمی مباحثے اور حکماء کے ساتھ سنجیدہ بحث جاری رکھنا ان مسائل کے بارے میں جن سے علاقے کے امور کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ امور قائم رہتے ہیں جن سے گزشتہ افراد کے حالات کی اصلاح ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو کہ رعایا کے بہت سے طبقات ہوتے ہیں جن میں کسی کی اصلاح دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہی میں اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور انہی میں عام اور خاص امور کے کاتب ہیں، انہی میں عدالت سے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور انہی میں انصاف اور نرمی قائم کرنے والے عمال ہیں، انہی میں مسلمان اہل خراج اور کافر اہل ذمہ ہیں، اور انہی میں تجارت اور صنعت و حرفت والے افراد ہیں، اور پھر انہی میں فقراء اور مساکین کا پسترین طبقہ بھی شامل ہے، اور سب کے لیے پروردگار نے ایک حصہ معین کر دیا ہے، اور اپنی کتاب کے فرائض یا اپنے پیغمبر کی سنت میں اس کی حدیں قائم کر دی ہیں، اور یہ وہ عہد ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فوجی دستے حکم خدا سے رعایا کے محافظ اور والیوں کی زینت ہیں، انہی سے دین کی عزت ہے، اور یہی امن و امان کے وسائل ہیں۔ رعایا کے امور کا قیام ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ دستے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں جب تک وہ خراج نہ نکال دیا جائے جس کے ذریعے
دشمن سے جہاد کی طاقت فراہم ہوتی ہے اور جس پر حالات کی اصلاح میں اعتماد کیا جاتا ہے، اور وہی ان کے حالات کے درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں صنفوں کا قیام قاضیوں، عاملوں اور کاتبوں کے طبقے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب عہد و پیمان کو مستحکم بناتے ہیں، منافع کو جمع کرتے ہیں اور معمولی اور غیر معمولی معاملات میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سب کا قیام تجار اور صنعت کاروں کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ وسائل حیات کو فراہم کرتے ہیں، بازاروں کو قائم رکھتے ہیں اور لوگوں کی ضرورت کا سامان ان کی زحمت کے بغیر فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فقراء و مساکین کا پست طبقہ ہے جو اعانت و امداد کا حقدار ہے، اور اللہ کے یہاں ہر ایک کے لیے سامان حیات مقرر ہے، اور ہر ایک کا والی پر اتنی مقدار میں حق ہے جس سے اس کے امر کی اصلاح ہو سکے، اور والی اس فریضے سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان مسائل کا اہتمام نہ کرے اور اللہ سے مدد طلب نہ کرے، اور اپنے نفس کو حقوق کی ادائیگی اور اس راہ کے خفیف و ثقیل پر صبر کرنے کے لیے آمادہ نہ کرے۔ لہذا لشکر کا سردار اسے قرار دینا جو اللہ، رسول اور امام کا سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہو، غصے کے موقع پر جلد بازی نہ کرتا ہو، عذر کو قبول کر لیتا ہو، کمزوروں پر مہربانی کرتا ہو، طاقتور افراد کے سامنے اکڑ جاتا ہو، بدخوئی اسے جوش میں نہ لے آئے اور کمزوری اسے بٹھا نہ دے۔ تعلقات عامہ۔ پھر اس کے بعد اپنا رابطہ بلند خاندان، نیک گھرانے، عمدہ روایات والے اور صاحبان ہمت و شجاعت و سخاوت و کرم سے مضبوط رکھو کہ یہ لوگ کرم کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں۔ ان کے حالات کی اسی طرح دیکھ بھال رکھنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا جو انہیں قوت بخشتا ہو تو اسے عظیم نہ خیال کر لینا، اور اگر کوئی معمولی برتاؤ بھی کیا ہے تو اسے حقیر سمجھ کر روک نہ دینا، اس لیے کہ اچھا سلوک انہیں اخلاص کی دعوت دے گا اور ان میں حسن ظن پیدا کرائے گا۔ اور خبردار، بڑے بڑے کاموں پر اعتبار کر کے چھوٹی چھوٹی ضروریات کی نگرانی کو نظر انداز نہ کر دینا کہ معمولی مہربانی کا بھی ایک اثر ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بڑے کرم کا بھی ایک مقام ہے جس سے لوگ مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ دفاع۔ اور دیکھو، تمام سرداران لشکر میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ افضل اسے ہونا چاہیے جو فوجیوں کی امداد میں ہاتھ بٹاتا ہو اور اپنے اضافی مال سے ان پر اس قدر کرم کرتا ہو کہ ان کے پسماندگان اور متعلقین کے لیے بھی کافی ہو جائے، تاکہ سب کا ایک ہی مقصد رہ جائے، اور وہ ہے دشمن سے جہاد، اس لیے کہ ان سے تمہاری مہربانی ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گی۔ اور والیوں کے حق میں بہترین خون کیے چشم کا سامان یہ ہے کہ ملک بھر میں عدل و انصاف قائم ہو جائے اور رعایا میں محبت و الفت ظاہر ہو جائے، اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سینے سلامت نہ ہوں، اور ان کی خیرخواہی مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اپنے حاکموں کے گرد گھیرا ڈال کر ان کی حفاظت نہ کریں، اور پھر ان کے اقتدار کو سر کا بوجھ نہ سمجھیں اور ان کی حکومت کے خاتمے کا انتظار نہ کریں۔ لہذا ان کی امیدوں میں وسعت دینا اور برابر کارناموں کی تعریف کرتے رہنا، بلکہ عظیم لوگوں کے کارناموں کو شمار کرتے رہنا کہ ایسے تذکروں کی کثرت بہادروں کو جوش دلاتی ہے اور پیچھے ہٹ جانے والوں کو ابھار دیا کرتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہر شخص کے کارنامے کو پہچانتے رہنا اور کسی کے کارنامے کو دوسرے کے نامۂ اعمال میں نہ درج کر دینا، اور ان کا مکمل بدلہ دینے میں کوتاہی نہ کرنا، اور کسی شخص کی سماجی حیثیت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے
کہ تم اس کے معمولی کام کو بڑا قرار دے دو یا کسی چھوٹے آدمی کے بڑے کارنامے کو معمولی بنا دو؟ جو امور مشکل دکھائی دیں اور تمہارے لیے مشتبہ ہو جائیں انہیں اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو کہ پروردگار نے جس قوم کو ہدایت دینا چاہی ہے اس سے فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کسی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ تو اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب اس کی کتاب محکم کی طرف پلٹانا ہے، اور رسول کی طرف پلٹانے کا مقصد اس سنت کی طرف پلٹانا ہے جو امت کو جمع کرنے والی ہو، تفرقہ ڈالنے والی نہ ہو۔ قضاوت، اس کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان افراد کا انتخاب کرنا جو رعایا میں تمہارے نزدیک سب سے بہتر ہوں، اس اعتبار سے کہ نہ معاملات میں تنگی کا شکار ہوتے ہوں اور نہ جھگڑا کرنے والوں پر غصہ کرتے ہوں، نہ غلطی پر اڑ جاتے ہوں اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر آنے میں تکلف کرتے ہوں، اور نہ ان کا نفس لالچ کی طرف جھکتا ہو اور نہ معاملات کی تحقیق میں ادنا فہم پر اکتفا کر کے مکمل تحقیق نہ کرتے ہوں، شبہات میں توقف کرنے والے ہوں اور دلیلوں کو سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ہوں، فریقین کی بحثوں سے اکتا نہ جاتے ہوں اور معاملات کی چھان بین میں پوری قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوں، اور حکم کے واضح ہو جانے کے بعد نہایت وضاحت سے فیصلہ کر دیتے ہوں، نہ کسی کی تعریف سے مغرور ہوتے ہوں اور نہ کسی کے ابھارنے پر اونچے ہو جاتے ہوں۔ ایسے افراد یقیناً کم ہیں لیکن ہیں۔ پھر اس کے بعد تم خود بھی ان کے فیصلوں کی نگرانی کرتے رہنا اور ان کے عطایا میں اتنی وسعت پیدا کر دینا کہ ان کی ضرورت ختم ہو جائے اور پھر لوگوں کے محتاج نہ رہ جائیں۔ انہیں اپنے پاس ایسا مرتبہ اور مقام عطا کرنا جس کی تمہارے خواص بھی طمع نہ کرتے ہوں کہ اس طرح وہ لوگوں کے ضرر پہنچانے سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر اس معاملے پر بھی گہری نگاہ رکھنا کہ یہ دین بہت دنوں اشرار کے ہاتھوں میں قیدی رہ چکا ہے، جہاں خواہشات کی بنیاد پر کام ہوتا تھا اور مقصد صرف دنیا طلبی تھا۔ عمال، اس کے بعد اپنے عاملوں کے معاملات پر بھی نگاہ رکھنا اور انہیں امتحان کے بعد کام سپرد کرنا، اور خبردار تعلقات یا جانبداری کی بنا پر عہدہ نہ دے دینا کہ یہ باتیں ظلم اور خیانت کے اثرات میں شامل ہیں، اور دیکھو ان میں بھی جو مخلص اور غیرت مند ہوں ان کو تلاش کرنا، جو اچھے گھرانے کے افراد ہوں اور ان کی اسلام میں سابق خدمات رہ چکی ہوں، کہ ایسے لوگ خوش اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر فضول خرچی کی لالچ کم ہوتی ہے اور یہ انجام کار پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بھی تمام اخراجات کا انتظام کر دینا کہ اس سے انہیں اپنے نفس کی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے، اور دوسروں کے اموال پر قبضہ کرنے سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور پھر تمہارے امر کی مخالفت کریں یا امانت میں رکھنا پیدا کریں تو ان پر حجت بھی تمام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان عمال کے اعمال کی بھی تفتیش کرتے رہنا اور نہایت معتبر قسم کے اہل صدق و صفا کو ان پر جاسوسی کے لیے مقرر کر دینا کہ یہ طرز عمل انہیں امانت داری کے استعمال پر اور رعایا کے ساتھ نرمی کے برتاؤ پر آمادہ کرے گا۔ اور دیکھو اپنے مددگاروں سے بھی اپنے کو بچا کر رکھنا کہ اگر ان میں کوئی ایک بھی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور تمہارے جاسوس متفقہ طور پر یہ خبر دیں تو اس شہادت کو کافی سمجھ لینا اور اسے جسمانی اعتبار سے بھی سزا دینا، اور جو مال حاصل کیا ہے اسے چھین بھی لینا اور سماج میں ذلت کے مقام پر رکھ کر خیانت کاری کے مجرم کی حیثیت سے روشناس کرانا اور ننگ و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دینا۔ خراج اور مال گزاری کے بارے میں وہ طریقہ اختیار کرنا جو مال گزاروں کے حق میں زیادہ مناسب ہو،
کہ خراج اور اہل خراج کی صلاح ہی میں سارے معاشرے کی صلاح ہے، اور کسی کے حالات کی اصلاح خراج کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگ سب کے سب اسی خراج کے بھروسے سے زندگی گزارتے ہیں۔ خراج میں تمہاری نظر مال جمع کرنے سے زیادہ زمین کی آباد کاری پر ہونا چاہیے، کہ مال کی جمع آوری زمین کی آباد کاری کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جس نے آباد کاری کے بغیر مال گزاری کا مطالبہ کیا اس نے شہروں کو برباد کر دیا اور بندوں کو تباہ کر دیا، اور اس کی حکومت چند دنوں سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ گراں باری، آفت ناگہانی، نہروں کی خشکی، بارش کی کمی، زمین کی غرقابی کی بنا پر، تباہی اور خشکی کی بنا پر بربادی کی کوئی فریاد کریں تو ان کے خراج میں اس قدر تخفیف کر دینا کہ ان کے امور کی اصلاح ہو سکے، اور خبردار یہ تخفیف تمہارے نفس پر گراں نہ گزرے، اس لیے کہ یہ تخفیف اور سہولت ایک ذخیرہ ہے جس کا اثر شہروں کی آبادی اور حکام کی زیب و زینت کی شکل میں تمہاری ہی طرف واپس آئے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں بہترین تعریف بھی حاصل ہوگی، اور عدل و انصاف کے پھیل جانے سے مسرت بھی حاصل ہوگی۔ پھر ان کی راحت و رفاہیت اور عدل و انصاف، نرمی و سہولت کی بنا پر جو اعتماد حاصل کیا ہے اس سے ایک اضافی طاقت بھی حاصل ہوگی جو بوقت ضرورت کام آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جن میں اعتماد و حسن ظن کے بعد ان پر اعتماد کرو تو وہ نہایت خوشی سے مصیبت کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اس کا سبب زمینوں کی آباد کاری ہی ہوتا ہے۔ زمینوں کی بربادی اہل زمین کی تنگ دستی سے پیدا ہوتی ہے، اور تنگ دستی کا سبب حکام کے نفس کا جمع آوری کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور ان کی یہ بدظنی ہوتی ہے کہ حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کاتب، اس کے بعد اپنے منشیوں کے حالات پر نظر رکھنا اور اپنے امور کو بہترین افراد کے حوالے کرنا، اور پھر وہ خطوط جن میں رموز سلطنت اور اسرار مملکت ہوں ان افراد کے حوالے کرنا جو بہترین اخلاق و کردار کے مالک ہوں اور عزت پا کر اکڑ نہ جاتے ہوں کہ ایک دن لوگوں کے سامنے تمہاری مخالفت کی جرأت پیدا کر لیں، اور غفلت کی بنا پر لین دین کے معاملات میں تمہارے عمال کے خطوط کے پیش کرنے اور ان کے جوابات دینے میں کوتاہی سے کام لینے لگیں، اور تمہارے لیے جو عہد و پیمان باندھیں اسے کمزور کر دیں، اور تمہارے خلاف ساز باز کے توڑنے میں عاجزی کا مظاہرہ کرنے لگیں۔ دیکھو، یہ لوگ معاملات میں اپنے صحیح مقام سے ناواقف نہ ہوں کہ اپنی قدر و منزلت کا نہ پہچاننے والا دوسرے کے مقام و مرتبے سے یقیناً زیادہ ناواقف ہوگا۔ اس کے بعد ان کا تقرر بھی صرف ذاتی ہوشیاری، خوش اعتمادی اور حسن ظن کی بنا پر نہ کرنا کہ اکثر لوگ حکام کے سامنے بناوٹی کردار اور بہترین خدمات کے ذریعے اپنے کو بہترین بنا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ اس کے پس پشت نہ کوئی اخلاص ہوتا ہے اور نہ امانت داری۔ پہلے ان کا امتحان لینا کہ تم سے پہلے والے نیک کردار حکام کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا رہا ہے، پھر جو عوام میں اچھے اثرات رکھتے ہوں اور امانت داری کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہوں انہی کا تقرر کر دینا کہ یہ اس امر کی دلیل ہوگا کہ تم اپنے پروردگار کے بندے مخلص اور اپنے امام کے وفادار ہو۔ اپنے جملہ شعبوں کے لیے ایک ایک افسر مقرر کر دینا جو بڑے سے بڑے کام سے مقہور نہ ہوتا ہو اور کاموں کی زیادتی پر پراگندہ حواس نہ ہو جاتا ہو، اور یہ یاد رکھنا کہ ان منشیوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے چشم پوشی کرو گے اس کا مواخذہ تمہیں سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد تاجروں اور صنعتکاروں کے بارے میں نصیحت حاصل کرو اور دوسروں کو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کرو، چاہے وہ ایک مقام پر کام کرنے والے ہوں یا جا بجا گردش کرنے والے ہوں،
اور جسمانی محنت سے روزی کمانے والے ہوں، اس لیے کہ یہی افراد منافع کا مرکز اور ضروریات زندگی کے مہیا کرنے کا وسیلہ ہوتے ہیں۔ یہی دور دراز مقامات پر و بحر، کوہ و میدان، ہر جگہ سے ان ضروریات کے فراہم کرنے والے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے اور جہاں تک جانے کی لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ امن پسند لوگ ہیں جن سے فساد کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ صلح و آشتی والے ہوتے ہیں جن سے کسی شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے سامنے اور دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ان کے معاملات کی نگرانی کرتے رہنا، اور یہ خیال رکھنا کہ ان میں بہت سے لوگوں میں انتہائی تنگ نظری اور بدترین قسم کی کنجوسی پائی جاتی ہے۔ یہ منافع کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اونچے اونچے دام خود ہی معین کرتے ہیں، جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے اور حکام کی بدنامی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ذخیرہ اندوزی سے منع کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ خرید و فروخت میں سہولت ضروری ہے، جہاں عادلانہ میزان ہو اور وہ قیمت معین ہو جس سے خریدار یا بیچنے والے کسی فریق پر ظلم نہ ہو۔ اس کے بعد تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے تو اسے سزا دو، لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرو اس پسماندہ طبقے کے بارے میں جو مساکین، محتاج، فقراء اور معذور افراد کا طبقہ ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس طبقے میں مانگنے والے بھی ہیں اور غیرت دار بھی ہیں جن کی صورت سوال ہے۔ ان کے جس حق کا اللہ نے تمہیں محافظ بنایا ہے اس کی حفاظت کرو، اور ان کے لیے بیت المال اور ارض غنیمت کے غلات میں سے ایک حصہ مخصوص کر دو کہ ان کے دور افتادہ کا بھی وہی حق ہے جو قریب والوں کا ہے، اور تمہیں سب کا نگراں بنایا گیا ہے۔ لہذا خبردار، کہیں غرور و تکبر تمہیں ان کی طرف سے غافل نہ بنا دے کہ تمہیں بڑے کاموں کے مستحکم کر دینے سے چھوٹے کاموں کی بربادی سے معاف نہ کیا جائے گا۔ لہذا نہ اپنی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانا اور نہ غرور کی بنا پر اپنا منہ موڑ لینا۔ جن لوگوں کی رسائی تم تک نہیں ہے اور انہیں نگاہوں نے گرا دیا ہے اور شخصیتوں نے حقیر بنا دیا ہے، ان کے حالات کی دیکھ بھال بھی تمہارا ہی فریضہ ہے۔ لہذا ان کے لیے متواضع اور خوف خدا رکھنے والے معتبر افراد کو مخصوص کر دو جو تم تک ان کے معاملات کو پہنچاتے رہیں، اور تم ایسے اعمال انجام دیتے رہو جن کی بنا پر روز قیامت پیش پروردگار معذور کہے جا سکو کہ یہی لوگ سب سے زیادہ انصاف کے محتاج ہیں، اور پھر ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے میں پیش پروردگار اپنے کو معذور ثابت کرو۔ اور یتیموں اور کبیر السن بوڑھوں کے حالات کی بھی نگرانی کرتے رہنا کہ ان کا کوئی وسیلہ نہیں ہے اور یہ سوال کرنے کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا خیال رکھنا حکام کے لیے بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، حق تو سب کا سب ثقیل ہی ہے۔ البتہ کبھی کبھی پروردگار اسے ہلکا قرار دے دیتا ہے ان اقوام کے لیے جو عاقبت کی طلبگار ہوتی ہیں اور اس راہ میں اپنے نفس کو صبر کا خوگر بناتی ہیں اور خدا کے وعدے پر اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اور دیکھو، صاحبان ضرورت کے لیے ایک وقت معین کر دو جس میں اپنے کو ان کے لیے خالی کر لو اور ایک عمومی مجلس میں بیٹھو۔ اس خدا کے سامنے متواضع رہو جس نے پیدا کیا ہے، اور اپنے تمام نگہبان، پولیس، فوج، آوان و انصار سب کو دور بٹھا دو تاکہ بولنے والا آزادی سے بول سکے اور کسی طرح کی لکنت کا شکار نہ ہو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ وہ امت پاکیزہ کردار نہیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھ طاقتور سے اپنا حق لینے کا موقع نہ دیا جائے، اس کے بعد ان سے بد کلامی
یا आजिज़ी कलाम का मुजाहरा हो तो उसे बर्दाश्त करो, और दिल तंगी और गुरूर को दूर रखो, ताकि खुदा तुम्हारे लिए रहमतों के अतराफ कुशादा कर दे और इताअत के सवाब को लाजिम करार दे दे। जिसे जो कुछ दो खुशगवारी के साथ दो, और जिसे मना करो उसे खूबसूरती के साथ टाल दो। उसके बाद तुम्हारे मामलात में बाज ऐसे मामलात भी हैं जिन्हें तुम्हें खुद बराह रास्त अंजाम देना है, जैसे हुक्काम के उन मसाइल के जवाबात जिनके जवाबात मुहर्रिर अफराद न दे सकें, या लोगों की उन जरूरियात को पूरा करना जिनके पूरा करने से तुम्हारे मददगार अफराद जी चुराते हों। और देखो, हर काम को उसी दिन मुकम्मल कर देना कि हर दिन का अपना एक काम होता है। उसके बाद अपने और परवरदिगार के रवाबित के लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब करना जो तमाम औकात से अफजल और बेहतर हो। अगरचे तमाम ही औकात अल्लाह के लिए शुमार हो सकते हैं, अगर इंसान की नीयत सालिम रहे और रियाया उसके तुफैल खुशहाल हो जाए। और तुम्हारे वो अमाल जिन्हें सिर्फ अल्लाह के लिए अंजाम देते हो, उनमें से सबसे अहम काम उन फराइज का कयाम हो जो सिर्फ परवरदिगार के लिए होते हैं। अपनी जिस्मानी ताकत में से रात और दिन दोनों वक्त एक हिस्सा अल्लाह के लिए करार देना, और जिस काम के जरिए उसकी कुर्बत चाहते हो उसे मुकम्मल तौर से अंजाम देना, ना कोई रखना पड़ने पाए और ना कोई नक्स पैदा हो, चाहे बदन को किसी कदर जहमत क्यों ना हो जाए। और जब लोगों के साथ जमात की नमाज अदा करो तो ना इस तरह पढ़ो कि लोग बेजार हो जाएं, और ना इस तरह कि नमाज बर्बाद हो जाए, इसलिए कि लोगों में बीमार और जरूरतमंद अफराद भी होते हैं। और मैंने यमन की मुहिम पर जाते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि नमाज जमात का अंदाज क्या होना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कमजोर तरीन आदमी के एतबार से नमाज अदा करना और मोमिनीन के हाल पर मेहरबान रहना। उसके बाद ये भी ख्याल रहे कि अपनी रियाया से देर तक अलग न रहना, कि हुक्काम का रियाया से पसे पर्दा रहना एक तरह की तंगदिली पैदा करता है और उनके मामलात की इत्तला नहीं हो पाती है, और ये पर्दादारी उन्हें भी उन चीजों के जानने से रोक देती है जिनके सामने ये हिजाबात कायम हो गए हैं। और इस तरह बड़ी चीज छोटी हो जाती है और छोटी चीज बड़ी हो जाती है, अच्छा बुरा बन जाता है और बुरा अच्छा हो जाता है, और हक बातिल से मखलूत हो जाता है। और हाकिम भी बिलाखिर एक बशर है, वो पसे पर्दा उमूर की इत्तला नहीं रखता है, और न हक की पेशानी पर ऐसे निशानात होते हैं जिनके जरिए सदाकत की अक़साम को गलत बयानी से अलग करके पहचाना जा सके। और फिर तुम दो में से एक किस्म के जरूर होगे, या वो शख्स होगे जिसका नफ्स हक की राह में बज़्लो अता पर माइल है, तो फिर तुम्हें वाजिब हक अता करने की राह में पर्दा हायल करने की क्या जरूरत है, और करीमों जैसा अमल क्यों नहीं अंजाम देते हो। या तुम बुखल की बीमारी में मुब्तला होगे तो बहुत जल्दी लोग तुमसे मायूस होकर खुद ही अपने हाथ खींच लेंगे और तुम्हें पर्दा डालने की जरूरत ही न पड़ेगी। हालांकि लोगों की अक्सर जरूरियात वो हैं जिनमें तुम्हें किसी तरह की ज़हमत नहीं है, जैसे किसी जुल्म की फरियाद या किसी मामले में इंसाफ का मुतालबा। इसके बाद यह भी ख्याल रहे कि हर वाली के कुछ मखसूस और राजदार किस्म के अफराद होते हैं जिनमें खुद गर्जी, दस्तदराजी और मामलात में बेइंसाफी पाई जाती है। लिहाजा खबरदार, ऐसे अफराद के फसाद का इलाज उन असबाब के खात्मे से करना जिनसे ये हालात पैदा होते हैं। अपने किसी भी हाशिया नशीन और कराबतदार को कोई जागीर मत बख्श देना, और उसे तुमसे कोई ऐसी तवक्को ना होनी चाहिए कि तुम किसी ऐसी जमीन पर कब्जा दे दोगे जिसके सबब आप पाशी या किसी मुश्तरिक मामले में शिरकत रखने वाले अफराद को नुकसान पहुंच जाए।
کہ اپنے مصارف بھی دوسرے کے سر ڈال دے، اور اس طرح اس معاملے کا مزہ اس کے حصے میں آئے اور اس کی ذمہ داری دنیا اور آخرت میں تمہارے ذمے رہے، اور جس پر کوئی حق عائد ہو اس پر اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری ڈالو، چاہے وہ تم سے نزدیک ہو یا دور، اور اس مسئلے میں اللہ کی راہ میں صبر و تحمل سے کام لینا، چاہے اس کی زد تمہارے قرابت داروں اور خاص افراد ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو، اور اس سلسلے میں تمہارے مزاج پر جو بار ہو اسے آخرت کی امید میں برداشت کر لینا کہ اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اور اگر کبھی رعایا کو یہ خیال ہو جائے کہ تم نے ان پر ظلم کیا ہے تو ان کے لیے اپنے عذر کا اظہار کرو اور اسی ذریعے سے ان کی بدگمانی کا علاج کرو کہ اس میں تمہارے نفس کی تربیت بھی ہے اور رعایا پر نرمی کا اظہار بھی ہے، اور وہ عذر خواہی بھی ہے جس کے ذریعے تم رعایا کو راہ حق پر چلانے کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اور خبردار کسی ایسی دعوت صلح کا انکار نہ کرنا جس کی تحریک دشمن کی طرف سے ہو اور جس میں مالک کی رضامندی پائی جاتی ہو کہ صلح کے ذریعے فوجوں کو قدر سکون مل جاتا ہے اور تمہارے نفس کو بھی افکار سے نجات مل جائے گی اور شہروں میں بھی امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ البتہ صلح کے بعد دشمن کی طرف سے مکمل طور پر ہوشیار رہنا کہ کبھی کبھی وہ تمہیں غافل بنانے کے لیے تم سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، لہذا اس سلسلے میں مکمل ہوشیاری سے کام لینا اور کسی حسن ظن سے کام نہ لینا، اور اگر اپنے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ کرنا یا اسے کسی طرح کی پناہ دینا تو اپنے عہد کی پاسداری اور وفاداری کے ذریعے کرنا، اور اپنے ذمے کو امانت داری کے ذریعے محفوظ بنانا، اور اپنے قول و قرار کی راہ میں اپنے نفس کو سپر بنا دینا کہ اللہ کے فرائض میں ایفائے عہد جیسا کوئی فریضہ نہیں ہے جس پر تمام لوگ خواہشات کے اختلاف اور افکار کے تضاد کے باوجود متحد ہیں، اور اس کا مشرکین نے بھی اپنے معاملات میں لحاظ رکھا ہے۔ عہد شکنی کے نتیجے میں تباہیوں کا اندازہ کر لیا ہے، تو خبردار تم اپنے عہد و پیمان سے غداری نہ کرنا اور اپنے قول و قرار میں خیانت سے کام نہ لینا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کر دینا، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں جاہل و بدبخت کے علاوہ کوئی جرت نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے عہد و پیمان کو امن و امان کا وسیلہ قرار دیا ہے جسے اپنی رحمت سے تمام بندوں کے درمیان عام کر دیا ہے، اور ایسی پناہ گاہ بنا دیا ہے جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں اور اس کے جبار میں منزل کرنے کے لیے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہیں، لہذا اس میں کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہ ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کرنا جس میں تعویل کی ضرورت پڑے، اور معاہدے کے پختہ ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، اور عہد الہی میں تنگی کا احساس غیر حق کے ساتھ وسعت کی جستجو پر آمادہ نہ کر دے کہ کسی امر کی تنگی پر صبر کر لینا اور کشائش حال اور بہترین عاقبت کا انتظار کرنا اس غداری سے بہتر ہے جس کے اثرات خطرناک ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے جواب دہی کی مصیبت گھیر لے اور دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائیں۔ دیکھو خبردار، ناحق خون بہانے سے پرہیز کرنا کہ اس سے زیادہ عذاب الہی سے قریب تر اور پاداش کے اعتبار سے شدید تر اور نعمتوں کے زوال، زندگی کے خاتمے کے لیے مناسب تر کوئی سبب نہیں ہے، اور پروردگار روز قیامت اپنے فیصلے کا آغاز خون ریزیوں کے معاملے سے کرے گا، لہذا خبردار اپنی حکومت کا استحکام ناحق خون ریزی کے ذریعے نہ پیدا کرنا کہ یہ بات حکومت کو کمزور اور بے جان بنا دیتی ہے بلکہ تباہ کر کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیتی ہے، اور تمہارے پاس نہ خدا کے سامنے
اور نہ میرے سامنے عمدن قتل کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے، اور اس میں زندگی کا قصاص بھی ثابت ہے۔ البتہ اگر دھوکے سے اس غلطی میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہارا تازیانہ تلوار یا ہاتھ سزا دینے میں اپنی حد سے آگے بڑھ جائے کہ کبھی کبھی گھونسا وغیرہ بھی قتل کا سبب بن جاتا ہے، تو خبردار تمہیں سلطنت کا غرور اتنا اونچا نہ بنا دے کہ تم خون کے وارثوں کو ان کا حق خون بہا بھی ادا نہ کرو۔ اور دیکھو، اپنے نفس کو خود پسندی سے بھی محفوظ رکھنا، اور اپنی پسند پر بھروسہ بھی نہ کرنا، اور زیادہ تعریف کا شوق بھی نہ پیدا ہو جائے کہ یہ سب باتیں شیطان کی فرصت کے بہترین وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ نیک کرداروں کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیا کرتا ہے۔ اور خبردار رعایا پر احسان بھی نہ جتانا، اور جو سلوک کیا ہے اسے زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یا ان سے کوئی وعدہ کر کے اس کے بعد وعدہ خلافی بھی نہ کرنا، کہ یہ طرز عمل احسان کو برباد کر دیتا ہے اور زیادتی عمل کا غرور حق کی نورانیت کو فنا کر دیتا ہے۔ اور وعدہ خلافی خدا اور بندگان خدا دونوں کے نزدیک ناراضگی کا باعث ہوتی ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم کوئی بات کہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرو۔ اور خبردار وقف سے پہلے کاموں میں جلدی نہ کرنا، اور وقف آ جانے کے بعد سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو جھگڑا نہ کرنا، اور واضح ہو جائے تو کمزوری کا اظہار نہ کرنا۔ ہر بات کو اس کی جگہ رکھو اور ہر امر کو اس کے محل پر قرار دو۔ دیکھو، جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، اور جو حق نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے اس سے غفلت نہ برتنا، کہ دوسروں کے لیے یہی تمہاری ذمہ داری ہے، اور عنقریب تمام امور سے پردے اٹھ جائیں گے اور تم سے مظلوم کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ اپنے غضب کی تیزی، اپنی سرکشی کے جوش، اپنے ہاتھ کی جنبش اور اپنی زبان کی کاٹ پر قابو رکھنا، اور ان تمام چیزوں سے اپنے کو اس طرح محفوظ رکھنا کہ جلد بازی سے کام نہ لینا، اور سزا دینے میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ غصہ ٹھہر جائے اور اپنے اوپر قابو حاصل ہو جائے۔ اور اس امر پر بھی اختیار اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک پروردگار کی بارگاہ میں واپسی کا خیال زیادہ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تمہارا فریضہ ہے کہ ماضی میں گزر جانے والی عادلانہ حکومت اور فاضلانہ سیرت کو یاد رکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور کتاب خدا کے احکام کو نگاہ میں رکھو، اور جس طرح ہمیں عمل کرتے دیکھا ہے اسی طرح ہمارے نقش قدم پر چلو، اور جو کچھ اس عہد نامے میں ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی حجت کو مستحکم کر دیا ہے، تاکہ جب تمہارا نفس خواہشات کی طرف تیزی سے بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے، اور میں پروردگار کی وسیع رحمت اور ہر مقصد کے عطا کرنے کی عظیم قدرت کے وسیلے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں ان کاموں کی توفیق دے جن میں اس کی مرضی ہو، اور ہم دونوں اس کی بارگاہ میں اور بندوں کے سامنے عذر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں، بندوں کی بہترین تعریف کے حقدار ہوں، اور علاقوں میں بہترین آثار چھوڑ کر جائیں، نعمت کی فراوانی اور عزت کے روز افزوں اضافے کو برقرار رکھ سکیں، اور ہم دونوں کا خاتمہ سعادت اور شہادت پر ہو کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر آل پر، اور سب پر سلام بے حساب۔ والسلام۔